بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، یہ لوگ کہاں رہتے ہیں اور یہ کس وقت اس دنیا میں آئیں گے۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ دنیا میں دو مسلمان حکمران ایسے تھے جنہوں نے اپنے دور میں پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت سان بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا حال موجود ہے۔ ان تینوں سفروں میں سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ایک ایسا سفر تھا جو انہوں نے شمال کی طرف کیا تھا۔ آپ اتنا زیادہ چلے کہ چلتے چلتے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تھے، تو وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں ہی بات کی جاتی تھی۔ اس مخلوق نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ ناظرین، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان و جنات کے کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج ہیں، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یاجوج ماجوج میں جو بھی مرتا ہے تو اس کی اولاد تقریباً 1000 کے قریب ہوتی ہے۔ یہ لوگ خون خوار اور جنگلی ہوتے ہیں، بلکہ یہ بالکل جانوروں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام سرسبز کھیت اور باغات کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے موٹے جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ جب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج سے بچائیں گے تو آپ جو کہیں گے ہم آپ کو دیں گے، تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، بس تم لوگ اس کام میں میری مدد کرو۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہاں موجود 2 پہاڑوں کے درمیان گہری کھدوائی شروع کروائی۔ اس کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ پھر آپ نے اس گہرائی میں پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے کے پتھر لگوائے، پھر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروایا۔ اس طرح ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی گئی، کیونکہ اس دیوار کی ایک طرف وہ قوم رہتی تھی جن کے ساتھ اشاروں سے بات کرتے تھے اور دوسری طرف یاجوج ماجوج رہتے تھے۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، لیکن جب رات کو وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو باقی دیوار کل توڑ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ان کی توڑی ہوئی دیوار پہلے جیسی ہی ہو جاتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی اور اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ روزانہ یہی کام کرتے ہیں اور اگلی صبح ان کو اسی طرح ناکامی ہوتی ہے، مگر قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا جس دن وہ دیوار توڑنا شروع کریں گے، تو انہی میں سے کوئی ایک کہے گا کہ انشاءاللہ کل بچی ہوئی دیوار کو توڑیں گے، تو اگلے دن جب وہ لوگ صبح آئیں گے تو دیوار جیسی چھوڑ کر گئے تھے ویسی ہی ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ کی برکت اس میں شامل ہو چکی ہوگی، اور پھر اس دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور ہوں گے کہ ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ لڑ نہیں پائے گا، اور یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے اور ہر قسم کے کھیت اور باغات کھا جائیں گے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی
جب تک دنیا میں یاجوج اور ماجوج نہیں آئیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، اور یہ 5 نہریں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھوا دیا تھا اور پہاڑوں سے نہروں کو جاری کر دیا تھا، جس سے لوگ اپنی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ دنیا سے 6 چیزوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ان 6 چیزوں میں قرآن پاک، تمام علم، حجر اسود، مقام ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور یہ 5 نہریں جو جنت سے جاری ہوئی تھی۔ یہ 6 چیزیں جب دنیا سے چلی جائیں گی تو پھر دنیا سے ساری برکت اور رحمت ختم ہو جائے گی۔ پھر اس وقت یاجوج اور ماجوج اس دنیا میں آئیں گے اور پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔